مرد حضرات اپنی عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں، عورتیں اپنے مردوں کی شکایت کرتی رہتی، سب کی لائف میں ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم کہاں ہے کتنی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، تقریباً سب کی زندگیوں میں یہ نشیب و فراز آتی ہیں۔ عورت کی فطرت ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹوٹ جائے گی۔ پورا سیدھا کرنے، بہت سارے مرد یہ سوچتے ہیں کہ میری عورت فرشتے کی طرح ہونی چاہیے، فرشتے کی طرح ہونی چاہیے۔ ایسا بھی تو نہیں ہوگا، وہ بھی عورت ہے، انسان ہے، اس کی بعض خطاؤں پر تم پردہ پوشی کرو، درگزر۔ بہت اعلیٰ درجے کے اگر گناہ کر رہی ہے، جیسے حرام اور کفر تک جانے کے مطلب تمہیں سختی کرنا حق بنتا ہے، لیکن صرف دال میں نمک کم تھا، چٹنی زیادہ ہو گئی، فلاں معاملات، روٹی آج نہیں بنی، ان معاملات میں گھر گرہستی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اخبار میں ہم نے یہ بھی تک پڑھا، ترکی میں ابھی ایک نیوز آئی تھی، عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مقدمہ کر کے۔ کس بات پر جانتے ہیں؟ جج کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چمچ سے نہیں کھاتا۔ ان کے یہاں رواج ہے چمچ سے کھانے کا، عورت کہتی ہے بچپن سے ہم چمچ سے کھائیں، یہ چمچ سے نہیں کھاتا اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو طلاق، چمچ والی طلاق، یہ اس طرح کی بھی معاملات بہت سارے گھروں میں ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹے بات سے اور اس کو لمبی دور تک لے جاتے ہیں۔ شیطان یہ ہر ایک شادی شدہ زندگی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کی عورت زیادہ بولنے والی ہو تو تم یہ سوچتے ہو کہ میں خاموش بیٹھ کر کے ہار کیوں جاؤں، جواب پہ جواب دوں، اس کو شکست دے کر کے رہوں گا۔ اور جب زیادہ نہیں بن پاتی ہے تو گردن پکڑو، ایک دو تماچے لگاؤ اور اس کو ادھر ادھر مارو، یہی تو ہوتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی ہے، عورت یہ سوچتی ہے کہ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، کیا میں جاہل ہوں، تیرے ہر جواب دے سکتی ہوں۔ وہ بھی جواب دینا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، تمہیں معلوم نہیں یہ گھر ہے، جنگ کا میدان تھوڑی نہ ہے۔ دونوں لوگ نکاح کیے ہیں، نہ کہ جہاد کا کانٹریکٹ کیے ہیں، ایک دوسرے اٹھا کر کے۔ ہاں، ان حالات میں دونوں کو یہ کہا گیا ہے، دو میں سے کوئی ایک عقل والا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کرے اور وہاں سے ہٹ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ تمہیں شیطان لڑا رہا تھا، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان مردود سے، اب اس کے بعد نبھانا پھر اللہ کی ذمہ ہے، تم ہٹ جاؤ وہاں سے۔ پہلے کے حکماں بھی تھے اور اپنے علاقے کے بڑے بھی ایسے تھے جو دونوں کو صلح کرانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کی محبتوں کو واپس لاتے تھے۔ یہاں تو کچھ لوگ گھروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر توڑنے میں سب سے بڑا کردار عورت کے گھر کے لوگ زیادہ ہاتھ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ شادی کر کے دے دیا، روز ماں پوچھتی ہے بیٹی ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، آج کچھ کہا تو نہیں اس نے، آج تیری ساس اور تیری نند کچھ کہی تو نہیں ہے، ہاں کچھ کہے تو چھوڑنا مت، برابر برابر جواب دینا۔ ادھر سے وہ آرڈر دیے جا رہی ہے، ادھر یہ نیا نویلے گھر میں آئی ہے اور اپنے گھر کے آرڈر پاتے ہوئے یہ گھر میں رات جمانا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ، جس گھر میں سے وہ شکایت بھی کرے تو ماں اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرے، کہے کہ بیٹا میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، تو چند دن صبر کر لے، انشاءاللہ خوشی کے دن تیرے گھر میں بھی آئیں گے۔ یہ نہ کہ مٹھی باندھ کر کے الٹا جواب دے دینا، ساس کو بال پکڑ کر کے کھینچ لینا، کوئی کچھ کہے تو میں ہوں نا پیچھے سے، یہ سب اس طرح کے ڈیرنگ دینا، یہ گھر توڑنے کے معاملات ہیں۔ حکمت سے ان کے گھروں کو جوڑ دیا جائے اور صلح و مصالحت کی بات کی جائے۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ماں باپ بھائی بہن جتنے رشتے ہیں وہ سب دنیا میں آ کر کے بنے،
شوہر اور بیوی کا رشتہ کہاں بنا ہے؟ جنت میں بنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا نکاح جنت میں ہوا تھا. تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے, اس کو خراب نہ کرو, ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں. میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا, دل لرز جاتا ہے. دو شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. اسکن کی کوئی بیماری تھی, اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا. شوہر ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے, داغ آنے لگے, بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں, وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ. اور رونے لگی, ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے. اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی, لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے, جوان لوگ تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. نوجوان تھا, آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو گیا. گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا. اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا, بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی, اب دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن محبت باقی تھی. کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا. عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی, اٹھاتی بٹھاتی تھی. لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی. بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, بہت جلد انتقال کر گئی. عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ. کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے, کچھ لوگ اس کے دوست و احباب جو اندھا تھا شخص اس کے گھر آئے. گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے, گلاس اٹھا رہا ہے, پانی لے رہا ہے, لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے. اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں, اب سب خود ہی کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں, تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا. کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی, مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے. کم سے کم اس کو یہ احساس تو تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں. یہ فیلنگ دینے کے لیے میں اندھا بن کر 2 سال تک رہا. یہ میں نے پڑھا تو لگا کہ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کے لباس ہو. اللہ خاوند کی اور ازدواجی زندگیوں میں اللہ محبت عطا فرمائے.